آج ہم ایک ایسے نام کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو فن کی دنیا میں ایک دیوتا کی سی حیثیت رکھتا ہے، مائیکل اینجلو۔ نشاط الثانیہ کا وہ ستون جس کے بغیر شاید مغربی آرٹ کا تصور ہی ادھورا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس آج معلومات کا ایک یوں سمجھیں خزانہ ہے، سوانح عمریاں ہیں، ان کے فن پاروں پر گہرے تجزیے ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے سینکڑوں خطوط ہیں جو ان کی ذاتی زندگی اور سوچ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک نفسیاتی مطالعہ بھی ہے، جی ہاں، جو ان کی شخصیت کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی مشہور رقابتوں کی کہانیاں ہیں اور وہ نان فینیٹو یعنی نامکمل چھوڑے گئے فن کا دلچسپ فلسفہ۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف حقائق بیان کرنا نہیں، بلکہ ان تمام ذرائع کو ملا کر اس عظیم فنکار کی پیچیدگی، ان کی لافانی تخلیقی قوت اور ان کی انسانی جدوجہد کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مائیکل اینجلو صرف مجسمہ ساز نہیں تھے، وہ ایک حقیقی رینیسانس مین تھے۔ صحیح۔ ایک بے مثال مجسمہ ساز، ایک انقلابی مصور، ایک ذہین معمار اور ایک بہت حساس شاعر بھی۔ شاعر بھی؟ اچھا جی ہاں۔ ان کی تقریباً 90 سالہ زندگی یعنی 1475 سے 1564 تک اس نے فن کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی اس وسیع اور پیچیدہ شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ان ذرائع کی روشنی میں جوڑ کر دیکھیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 6 مارچ 1475 کو ٹسکنی کے گاؤں کبریزے سے۔ خاندان تو فلورنس کا تھا، بینکاری سے وابستہ، لیکن والد کو کچھ عرصے کے لیے کبریزے میں کوئی سرکاری عہدہ ملا تھا۔ ایک بات جو مجھے ہمیشہ متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ بچپن میں ہی جب وہ صرف 6 سال کے تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، یہ بہت کم عمری تھی۔ اور انہیں کچھ عرصے کے لیے سیدنیانو میں ایک پتھر تراش کے خاندان کے ساتھ رہنا پڑا۔ کیا یہیں سے پتھر سے ان کی محبت کی بنیاد پڑی؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ جو مشہور سوانحگار ہیں وساری، انہوں نے تو لکھا ہے کہ مائیکل اینجلو نے خود کہا تھا جی کہ اپنی نرس کے دودھ کے ساتھ مجھے چھینی اور ہتھوڑے سے کام کرنے کی مہارت ملی۔ اچھا۔ اب یہ شاید کچھ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پتھر سے ان کا تعلق بہت گہرا اور ابتدائی تھا۔ پھر 13 سال کی عمر میں وہ فلورنس کے اس وقت کے سب سے بڑے آرٹ ورکشاپ کے مالک تھے، ڈومینیکو گھرلانڈیاؤ، ان کے شاگرد بن گئے۔ 13 سال کی عمر میں؟ جی، اور کمال یہ ہے کہ 1 سال کے اندر ہی ان کے والد نے گھرلانڈیاؤ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مائیکل اینجلو کو معاوضہ دیں۔ واہ! جو اس عمر میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ یعنی ان کی صلاحیت بہت جلد پہچان لی گئی تھی۔ اور پھر میڈیچی خاندان کا کردار آتا ہے؟ جی ہاں، لورینزو ڈی میڈیچی، جو لورینزو دا میگنیفیسنٹ کہلاتے تھے، فلورنس کے غیر رسمی حکمران اور فنون کے بڑے سرپرست۔ جی۔ انہوں نے گھرلانڈیاؤ سے ان کے بہترین شاگرد مانگے اور مائیکل اینجلو ان میں شامل تھے۔ یوں وہ لورینزو کی قائم کردہ ہیومنسٹ اکیڈمی کا حصہ بنے۔ اچھا۔ وہاں انہوں نے قدیم مجسمے دیکھے اور فچینو اور پیکو دیلا میرانڈولا جیسے اس دور کے بڑے مفکرین سے متاثر ہوئے۔ یہیں انہوں نے اپنے پہلے سنگ مرمر کے کام بنائے، میڈونا آف دی اسٹیئرز اور بیٹل آف دی سینٹورز۔ اچھا، بیٹل آف دی سینٹورز۔ البتہ اسی دوران ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا۔ وہ ناک والا واقعہ؟ جی بالکل۔ ایک ساتھی طالب علم تھا، پیترو ٹوریگیانو۔ اس نے حسد میں آ کر ان کی ناک پر ایسا مکہ مارا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ واقعہ تو جیسے ان کی شخصیت کا حصہ ہی بن گیا۔ اچھا، 1492 میں لورینزو ڈی میڈیچی کی موت یقیناً ایک بڑا دھچکا ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جی، وہ والد کے گھر واپس آ گئے اور کچھ عرصے بعد سانتو اسپیریٹو چرچ کے لیے لکڑی کا ایک صلیب بنایا۔ لکڑی کا؟ جی، کہا جاتا ہے کہ اس چرچ کے پریور نے انہیں ہسپتال سے انسانی لاشوں کا مطالعہ کرنے کی اجازت دی، اناٹمی سیکھنے کے لیے۔ یہ تو بڑی بات تھی۔ جی ہاں، اور اس سے ان کی اناٹمی کی سمجھ میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ علم ان کے مجسموں اور پینٹنگز میں وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ پھر فلورنس میں سیاسی ہلچل مچی، ساونورولا کا عروج ہوا، میڈیچی نکالے گئے، مائیکل اینجلو کچھ عرصے کے لیے وینس اور بولوگنا بھی گئے۔
اور پھر وہ مشہور سلیپنگ کیوپڈ کا قصہ آتا ہے جسے انہوں نے قدیم مجسمے کے طور پر بیچنے کی کوشش کی. یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ ہاں، یہ قصہ دلچسپ ہے. ایک ذریعے کے مطابق لورینزو دی پیئر فرانسسکو ڈی میڈیچی نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اسے پرانا دکھا کر بیچے تو زیادہ قیمت ملے گی. اچھا، یعنی کسی اور کے کہنے پر کیا؟ جی. اس میں انہیں دھوکہ تو ہوا، لیکن جس کارڈینل ریاریو نے اسے خریدا وہ اس کے معیار سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے 21 سالہ مائیکل اینجلو کو روم آنے کی دعوت دے ڈالی. واہ، تو ایک طرح سے یہ ناکامی بھی ان کے لیے ایک بڑا موقع بن گئی. بالکل. تو روم میں ان کا پہلا بڑا کام کیا تھا؟ کارڈینل ریاریو نے انہیں شراب کے دیوتا باکس کا مجسمہ بنانے کو کہا. اچھا. اگرچہ کارڈینل نے اسے مسترد کر دیا، لیکن اس مجسمے میں حرکت اور زندگی کا جو احساس تھا وہ اس وقت کے لیے بہت نیا تھا. لیکن اصل دھماکہ تھا پیتا، جو انہوں نے 1498-99 میں ایک فرانسیسی کارڈینل کے لیے بنایا. یہ غمزدہ مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ کے جسد خاکی کا مجسمہ ہے. پیتا، وہ تو آج بھی سینٹ پیٹرز باسیلیکا میں ہے اور اسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے. اس کی نزاکت، وہ کپڑے کی سلوٹیں، تفصیلات، یقین نہیں آتا کہ یہ پتھر ہے. بالکل. واساری نے لکھا تھا کہ یہ یقیناً ایک معجزہ ہے کہ پتھر کے بے شکل بلاک کو ایسی کاملیت تک پہنچایا گیا جو فطرت بھی شاید ہی گوشت و پوست میں پیدا کر سکے. کیا بات ہے! اور یہ ان کا واحد کام ہے جس پر انہوں نے دستخط کیا ہے. یہ میں نے نوٹ نہیں کیا تھا. کہاں؟ مریم کے سینے پر جو پٹی پہنی ہوئی ہے اس پر لکھا ہے مائیکل اینجلوس بوناروٹوس فلورنٹینوس فیچیبات، یعنی فلورنس کے مائیکل اینجلو بوناروٹی نے اسے بنایا. کمال ہے. اس شاہکار نے انہیں پورے اٹلی میں مشہور کر دیا. انہیں ایک بہت بڑا چیلنج ملا. سنگ مرمر کا ایک دیو قامت بلاک تھا. وہی جو بیکار پڑا تھا؟ جی، 40 سال سے پڑا تھا، جسے 2 مجسمہ ساز پہلے ہی ناکارہ قرار دے چکے تھے. اچھا. شہر کے حکام چاہتے تھے کہ اس سے ڈیوڈ کا مجسمہ بنے جو فلورنس کی جمہوری آزادی کی علامت ہو. مائیکل اینجلو نے یہ چیلنج قبول کیا اور 1504 میں 17 فٹ بلند ڈیوڈ مکمل کیا. 17 فٹ؟ جی. یہ نہ صرف تکنیکی مہارت کا شاہکار تھا بلکہ اس میں ایک ایسی توانائی اور عزم تھا جس نے سب کو حیران کر دیا. اس کی جگہ کہاں رکھی جائے اس پر تو باقاعدہ کمیٹی بنی جس میں لیونارڈو ڈاونچی بھی شامل تھے. لیونارڈو اور مائیکل اینجلو ایک ہی کمیٹی میں؟ ان کی رقابت تو مشہور ہے. ڈیوڈ کی کامیابی نے تو انہیں بالکل بام عروج پر پہنچا دیا ہوگا. بلا شبہ. اسی دوران انہوں نے ڈونی ٹونڈو پینٹنگ بھی بنائی اور میڈونا آف بروج مجسمہ بھی، جو ان کی زندگی میں اٹلی سے باہر جانے والا واحد مجسمہ تھا. اچھا. ڈیوڈ کی کامیابی نے روم میں پوپ جولیس دوم کو متوجہ کیا، جن کے عزائم خود مائیکل اینجلو کی طرح بہت بلند تھے. اور پوپ جولیس دوم، انہوں نے ہی انہیں اپنا مقبرہ بنانے کا وہ عظیم الشان منصوبہ سونپا تھا جو کبھی مکمل نہ ہو سکا؟ جی. 1505 میں انہیں روم بلایا گیا. منصوبہ تھا 40 بڑے مجسموں کے ساتھ ایک یادگار مقبرہ بنانے کا. 5 سال میں 40 مجسمے؟ جی. لیکن یہ منصوبہ ان کی زندگی کا یوں سمجھے ایک روگ بن گیا. 40 سال تک چلتا رہا اور کبھی بھی ویسا نہیں بنا جیسا وہ چاہتے تھے. 40 سال؟ جی. اس مقبرے کے لیے بنائے گئے مجسموں میں سب سے مشہور موسیٰ ہے، جس کے چہرے پر وہ ٹیریبلیٹا یعنی ہیبت اور رعب صاف نظر آتا ہے. ٹیریبلیٹا؟ یہ لفظ میں نے پڑھا ہے. جی، جس کی بات ہم آگے کریں گے. ریبیلیس سلیو اور ڈائنگ سلیو جیسے نامکمل مجسمے بھی اسی منصوبے کا حصہ تھے، جو شاید ان کے نان فینیٹو تصور کی ابتدائی جھلک ہیں. پوپ جولیس کے ساتھ ان کے تعلقات بھی کشیدہ رہے؟ بہت زیادہ. دونوں ہی تن مزاج تھے. ایک بار تو وہ پوپ سے جھگڑ کر خفیہ طور پر فلورنس بھاگ گئے تھے. اچھا. لیکن پوپ انہیں چھوڑنے والے نہیں تھے. جب مقبرے کا کام رکا ہوا تھا، پوپ نے انہیں ایک اور بڑا کام سونپ دیا، سسٹین چیپل کی چھت پینٹ کرنے کا. سسٹین چیپل؟ یہ تو انسانی تاریخ کے عظیم ترین فن پاروں میں سے ایک ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ کام انہیں ناکام کرنے کے لیے دیا گیا تھا. برامانتے نے کہا تھا. یہ ایک نظریہ ہے جو ان کے سوانح نگار کنڈیوی نے پیش کیا کہ ان کے حریف، خاص طور پر معمار برامانتے، نے پوپ کو مشورہ دیا کہ مائیکل اینجلو کو فریسکو یعنی گیلی دیوار پر پینٹنگ کا کام دیا جائے، جس میں انہیں مہارت نہیں تھی. جی، تاکہ وہ ناکام ہو جائیں. ابتدائی منصوبہ تو صرف 12 رسولوں کا تھا، لیکن مائیکل اینجلو نے پوپ کو ایک کہیں زیادہ بڑے اور پیچیدہ منصوبے پر قائل کر لیا. کائنات کی تخلیق سے لے کر نوح کی کہانی تک؟ جی، اور پیغمبروں اور سبلوں کی تصویروں کے ساتھ. اور نتیجہ؟
500 مربع میٹر سے زیادہ رقبہ، 300 سے زیادہ شخصیات۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ یہ کام کیسے کیا گیا ہوگا، اکیلے؟ انہوں نے یہ کام تقریباً اکیلے کیا، صرف معاونین تھے جو تیاری میں مدد کرتے تھے۔ کمال ہے۔ 4 سال 1508 سے 1512 تک وہ ایک اونچے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر سر اوپر اٹھائے پینٹ کرتے رہے۔ پینٹ ان کے چہرے پر گرتا رہتا تھا۔ انہوں نے خود ایک نظم میں اس مشقت کا ذکر کیا ہے، اور حیران انگیز بات یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اس کام کے زیادہ تر ابتدائی خاکے جلا دیے۔ اپنے خاکے جلا دینا، یہ تو ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ کمال پرستی اور شاید اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی خواہش۔ شاید ان کی شخصیت واقعی پیچیدہ لگتی ہے۔ ایل ڈوینو یعنی الہی کا لقب تو ملا، لیکن کیا وہ واقعی عام زندگی میں بھی ایسے تھے؟ ان کی شخصیت میں بڑے تضادات تھے۔ ایک طرف تو انہیں الہی کہا جاتا تھا، ان کے فن میں وہ ٹیریبلیٹا تھی، یعنی دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرنے کی صلاحیت۔ جی، جیسے موسیٰ کے مجسمے میں۔ بالکل۔ دوسری طرف وہ خود بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے شاگرد کونڈیوی کے مطابق وہ کہتے تھے، میں ہمیشہ ایک غریب آدمی کی طرح رہا ہوں۔ حالانکہ دولت بہت تھی۔ جی، حالانکہ ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی تھی۔ انہیں کھانے پینے کا شوق نہیں تھا، صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اچھا۔ اور تنہا رہنا پسند کرتے تھے۔ انہیں بیزارو اے فانٹاسٹیکو یعنی عجیب اور خیالی بھی کہا جاتا تھا۔ ہمارے ذرائع میں ایک نفسیاتی مطالعہ کا بھی ذکر تھا۔ کیا وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار تھے؟ دیکھیں، یہ تو جدید نفسیات کی روشنی میں تاریخی شواہد کی تشریح ہے۔ اس مطالعے میں قیاس کیا گیا ہے کہ ان میں ڈپریشن، شدید اضطراب، کام کا جنون اور خود کو کمتر سمجھنے کے رجحانات ہو سکتے ہیں۔ ان کے خطوط سے بھی ان کی پریشانیوں کا اندازہ ہوتا ہے، خاص طور پر خاندان اور پیسے کے معاملات پر۔ اچھا۔ بڑھاپے میں انہیں گردے کی پتھری اور جوڑوں کے درد کی بھی شکایت رہی۔ یہ سب مل کر ایک بہت ہی انسانی تصویر پیش کرتے ہیں جو الہی کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ اور ان کے تعلقات؟ شاعری کا ذکر ہوا تھا پہلے، اور کچھ خاص لوگوں کا بھی؟ جی، انہوں نے 300 سے زیادہ نظمیں لکھیں۔ ان میں سے بہت سی ایک نوجوان رومی امیرزادے توماسو دی کوالیری کے لیے ہیں، جن سے وہ 57 سال کی عمر میں ملے تھے۔ 57 سال کی عمر میں؟ جی، ان نظموں میں گہری محبت اور تعریف کا اظہار ہے۔ اس تعلق کی نوعیت پر بہت بحث ہوئی ہے، کیا یہ افلاطونی دوستی تھی یا رومانوی جذبات، یہ کہنا مشکل ہے۔ لیکن جذبات شدید تھے۔ بہت شدید تھے۔ توماسو نے جواب میں لکھا تھا، میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری محبت کا جواب دوں گا۔ میں نے کبھی کسی مرد سے اتنی محبت نہیں کی جتنی تم سے کرتا ہوں۔ اوہ، یہ تو بہت گہری وابستگی لگتی ہے۔ اور وکٹوریا کولونا، وہ کون تھیں؟ وہ ایک اور اہم شخصیت تھیں، ایک معزز بیوہ اور شاعرہ جن سے ان کی گہری روحانی دوستی تھی۔ اچھا، روحانی دوستی۔ جی، وہ ایک دوسرے کو نظمیں بھیجتے تھے جن میں اکثر مذہبی اور روحانی موضوعات ہوتے تھے۔ ان کے خطوط کا جو وسیع ذخیرہ ہے، تقریباً 500 جنہوں نے لکھے۔ 500؟ جی، وہ بھی ان کی شخصیت اور تعلقات پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ خط لکھنے میں بہت احتیاط کرتے تھے، خوبصورت ہیومنسٹ رسم الخط استعمال کرتے تھے، اور ایک بار انہوں نے لکھا، قلم ہمیشہ زبان سے زیادہ جرأت مند ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! ان تمام ذاتی اور تخلیقی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انہیں فلورنس اور روم کے سیاسی اتار چڑھاؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ میڈیچی خاندان کے ساتھ ان کا تعلق بھی بڑا پیچیدہ رہا۔ بالکل، میڈیچی پوپ لیو دہم اور کلیمنٹ ہفتم کے دور میں انہیں فلورنس میں سین لورینجو چرچ کا اگواڑا اور پھر میڈیچی چیپل بنانے کا کام ملا۔ اگواڑا تو نامکمل رہ گیا نا؟ جی، وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے نامکمل رہا، لیکن میڈیچی چیپل، جس میں دن اور رات، شام اور صبح کی وہ علامتی مورتیاں، جی، وہ بہت مشہور ہیں، وہ مکمل ہوا۔ انہوں نے لورنٹین لائبریری کا ڈیزائن بھی بنایا، جو بعد میں آنے والے باروک فن تعمیر کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اچھا۔ پھر 1527 میں جب فلورنس سے میڈیچی کو نکالا گیا تو مائیکل اینجلو نے شہر کی قلعہ بندی میں مدد کی۔ یعنی وہ صرف فنکار نہیں، عملی آدمی بھی تھے۔ قلعہ بندی میں مدد؟ جی ہاں، لیکن جب میڈیچی واپس آئے تو ان کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اوہ! جی ہاں، انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 2 مہینے تک میڈیچی چیپل کے نیچے ایک خفیہ کمرے میں چھپے رہے۔ خفیہ کمرے میں؟ جی، جہاں دیواروں پر ان کے بنائے ہوئے خاکے 1975 میں دریافت ہوئے۔ کمال ہے۔ آخرکار انہیں معافی مل گئی اور وہ مستقل طور پر روم منتقل ہو گئے۔
اور روم میں انہوں نے سسٹین چیپل کا ایک اور شاہکار تخلیق کیا، دا لاسٹ ججمنٹ، قربان گاہ والی دیوار پر۔ بالکل، 1534 سے 1541 تک یہ ایک بہت بڑا اور ڈرامائی منظر ہے جس میں مسیح کو ایک طاقتور بغیر داڑھی کے نوجوان کے طور پر دکھایا گیا ہے جو روحوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس میں سینٹ بارتھولومیو اپنی کھال پکڑے ہوئے ہیں جی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کھال پر مائیکل اینجلو نے اپنی شکل بنائی ہے۔ اپنی شکل، وہ بھی ایک شہید کی اتاری ہوئی کھال پر؟ یہ تو خود شناسی کی ایک عجیب مثال لگتی ہے۔ اس پینٹنگ پر تنازع بھی تو ہوا تھا برہنی کی وجہ سے؟ بہت شدید، خاص طور پر برہنہ جسموں کی تصویر کشی پر چرچ کے کچھ حلقوں نے سخت اعتراض کیا۔ ان کی موت کے بعد پوپ کے حکم پر ڈینیل ڈا وولٹیرا نامی مصور نے کئی جگہوں پر کپڑے پینٹ کر دیے۔ اچھا، اسی وجہ سے ڈینیل کا مذاق میں نام ایل براگیپانے یعنی لنگوٹ پہنانے والا پڑ گیا۔ اچھا، خیر فن کی دنیا میں رکاوٹیں بھی تو ہوتی ہیں۔ لیونارڈو ڈا ونچی کے ساتھ ان کی کیسی رہی؟ ان دونوں میں شدید پیشہ ورانہ رقابت تھی۔ دونوں کو فلورنس کے پلازو ویکیو میں ایک ہی ہال کی دیواروں پر جنگی منظر پینٹ کرنے کا کام ملا تھا۔ ایک دوسرے کے آمنے سامنے؟ جی، یہ براہ راست مقابلہ تھا، لیکن نہ لیونارڈو کی بیٹل آف انگیاری مکمل ہوئی، نہ مائیکل اینجلو کی بیٹل آف کوسکیانا۔ دونوں نامکمل رہ گئیں۔ جی، کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اور رافیل؟ وہ تو نسبتاً نوجوان تھے۔ رافیل کا عروج مائیکل اینجلو کے لیے ایک چیلنج تھا۔ رافیل زیادہ ملنسار تھے اور انہیں ویٹیکن میں بڑے کمیشن مل رہے تھے۔ رافیل نے اپنی مشہور پینٹنگ اسکول آف ایتھنز میں اداس بیٹھے فلسفی ہیراکلیٹس کے روپ میں مائیکل اینجلو کی شبیہ بنائی۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ مائیکل اینجلو نے بعد میں دعویٰ کیا کہ رافیل نے فن میں جو کچھ بھی سیکھا وہ مجھ سے سیکھا۔ ان رکاوٹوں کے باوجود مائیکل اینجلو کا اثر بہت گہرا تھا۔ ان کے کام نے مینرزم کی تحریک کو راستہ دکھایا۔ روڈین سے لے کر ہنری مور تک ان گنت مجسمہ ساز ان سے متاثر ہوئے۔ صحیح۔ سینٹ پیٹرز کے گنبد کا ڈیزائن صدیوں تک چرچوں کے لیے مثال بنا رہا۔ بڑھاپے میں انہوں نے سینٹ پیٹرز بیزیلیکا کے چیف آرکیٹیکٹ کا عہدہ بھی سنبھالا۔ کافی عمر میں؟ جی ہاں، 71 سال کی عمر میں 1546 سے اپنی وفات تک۔ انہوں نے اصل معمار برمونٹی کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کیں، ساخت کو مضبوط کیا اور خاص طور پر اس کے عظیم الشان گنبد کا ڈیزائن تیار کیا۔ وہ مشہور گنبد؟ جی، جسے اکثر نشاط ثانیہ کی عظیم ترین تخلیق کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ گنبد ان کی وفات کے بعد مکمل ہوا، لیکن یہ ان کے ویژن کا نتیجہ ہے۔ آخر میں نان فینیٹو یعنی نامکمل فن کے تصور پر بات کرتے ہیں۔ ان کے آخری کام جیسے روندانی پیتا وہ نامکمل ہیں۔ کیا یہ جان بوجھ کر تھا یا وقت نہیں ملا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مائیکل اینجلو کا ایک نظریہ تھا کہ شکل پہلے سے ہی پتھر کے اندر موجود ہوتی ہے، مجسمہ ساز کا کام صرف فالتو پتھر ہٹانا ہے۔ اچھا، شاید کچھ کام واقعی وقت کی کمی یا حالات کی وجہ سے نامکمل رہ گئے، جیسے جولیس دوم کے مقبرے کے وہ سلیوز۔ جی، لیکن ان کے آخری دور کے پیتا مجسموں میں، خاص طور پر رونڈانینی پیتا، یہ نامکمل پن ایک خاص روحانی اور تجریدی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مادی شکل سے آگے بڑھ کر روح کی بات کر رہے ہوں۔ ایک ذریعے نے ان کا موازنہ جدید ڈیجیٹل آرٹسٹ کوائلا سے کیا ہے، جو الگوریدم سے نان فینیٹو مجسمے بناتا ہے۔ اچھا، ڈیجیٹل نان فینیٹو؟ جی، لیکن دونوں کی بنیاد مختلف ہے۔ مائیکل اینجلو کے لیے یہ ایمان اور اندرونی شکل کا معاملہ تھا، کوائلا کے لیے یہ ڈیٹا اور الگوریدم ہے۔ تو گویا ان کے نامکمل کام بھی اتنے ہی معنی خیز ہیں جتنے مکمل شاہکار؟ بالکل، یہ نامکمل پن ہمیں ان کی تخلیقی کشمکش، ان کے خیالات کے ارتقاء اور شاید بڑھاپے میں موت اور روحانیت پر ان کے غور و فکر کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ یہ ان کے کام کو مزید پراسرار اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ تو مائیکل اینجلو ایک دیو قامت فنکار، ایک پیچیدہ انسان جس کی زندگی تضادات، جدوجہد، بے پناہ کامیابیوں اور کچھ نامکمل خوابوں سے بھری تھی۔ ان کے فن نے دنیا بدل دی اور ان کی کہانی آج بھی ہمیں مسحور کرتی ہے۔ اور شاید یہی آج کا آخری غور طلب نقطہ ہے۔ جب ہم مائیکل اینجلو کی انسانی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، ان کی رقابتیں، ان کا غصہ، ان کی تنہائی، مالی پریشانیاں اور یہاں تک کہ ان کے نامکمل کاموں کو، نان فینیٹو کو، جی، تو کیا وہ الہی فنکار کا تصور کچھ بدل نہیں جاتا؟
کیا یہ جاننا کہ وہ بھی ہماری طرح کی جدوجہد سے گزرے ان کی ناقابل یقین کامیابیوں کو اور زیادہ متاثر کن اور قابل قدر نہیں بنا دیتا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ شاید ان کی اصل عظمت صرف ان کے تراشے ہوئے پتھروں اور رنگوں میں نہیں، بلکہ اس انسانی جدوجہد میں بھی ہے جو ان کے خطوط، ان کی نظموں اور ان کے نامکمل شاہکاروں سے جھلکتی ہے۔